بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھتے تم کہ بے شک اللہ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار، اور دن کو داخل کرتا ہے، فی اللیل، رات میں، وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل، ہر ایک، یجری، گردش کر رہا ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، پوری طرح باخبر ہے۔ ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ یقیناً اللہ، هو الحق، وہی برحق ہے، وہی حق ہے، وَأَنَّ، اور بے شک، ما يدعون، جو تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، یا جس کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، الباطل، باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هو العلی، وہ بلند ہے، برتر ہے، الکبیر، اور بہت بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتیاں، تجری، چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، بہت بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکر ادا کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے یا جب چھا جاتی ہے ان پر، موجن، کوئی موج، کالظلل، سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ، تو پکارتے ہیں وہ اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اسی کے لیے، الدین، اپنے دین کو یا اپنی دعا کو، فلما نجاہم، بس جب وہ ان کو بچا کر لے جاتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، الا، مگر، کل ختار، ہر وہ شخص جو بڑا غدار ہو، کفور، ناشکرہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان آیات کی بابت جو تفسیر جلالین میں عبارت ہے اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے یا تم نہیں جانتے، ہر مخاطب یہاں پہ نکرہ لایا گیا ہے، جس سے مقصود یہ ہے کہ ہر فرد اس کے اندر داخل ہو اور جو بھی اس کو سنے وہ اس کا مخاطب ٹھہرے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یولجو، وہ داخل کرتا ہے، یولجو کا ترجمہ آگے لکھا یدخلو، وہ داخل کرتا ہے، اللیل، رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور دن کو داخل کرتا ہے، آگے اس کا مطلب وہی لکھا یدخلہ، کہ وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، فیزید کل منہما بما نقص من الآخر، تو بڑھ جاتا ہے ان میں سے ہر ایک، دن یا رات، ان میں سے ہر ایک بڑھ جاتا ہے اتنا حصہ جتنا دوسرے سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن رات کا نظام بنایا ہے وہ 24 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے ایسے ہیں جو کبھی دن میں داخل ہوتے ہیں، کبھی رات میں داخل ہوتے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 گھنٹے وہ رات میں داخل ہو گئے اور راتیں لمبی ہو گئیں، جبکہ گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ دن لمبے ہوتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو یہ 4 گھنٹے ہیں یہ دن میں داخل ہو گئے ہیں اور راتیں وہ چھوٹی ہو گئی ہیں۔
اور یہ جو وقت کا رات میں داخل ہونا، دن میں داخل ہونا، یہ تدریجاً ہوتا ہے، 2 منٹ، 3 منٹ، 1 منٹ، اس طرح تدریجاً اللہ پاک کے نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا۔ تو جب رات کو دن میں داخل کیا جائے گا تو دن بڑا ہو جائے گا، جب دن کو رات میں داخل کیا جائے گا تو راتیں بڑی ہو جائیں گی۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اللہ نے مسخر کیا ہے سورج کو، والقمر، اور چاند کو۔ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، وہاں پہ بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات وہ انسان کے لیے مسخر کی ہیں، یعنی اس کی خدمت میں لگائی ہیں، وہ انسان کے فائدے کے لیے اپنے وقت پر آتی ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، اس جیسی دیگر آیات بھی موجود ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ نے دیکھا اوپر اللہ تعالیٰ نے جو دن رات کے نظام کو، چھوٹا بڑا ہونے کو جو ذکر کیا، اس میں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور تسخیر شمس اور تسخیر قمر میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، حالانکہ پیچھے پیرایا تو ایک ہی ہے، الم ترى، اور آگے ان اللہ یولج ان اللہ سخر الشمس۔ تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یولج اللیل فی النہار اور ویولج النہار فی اللیل، یہ ایسا نظام ہے جو متجدد ہوتا رہتا ہے، جو بدلتا ہے، وقتاً فوقتاً چلتا رہتا ہے، مستمر ہے، جبکہ تسخیر شمس اور تسخیر قمر یہ ایک مرتبہ ہو گیا، اب وہ اسی خدمت میں تا قیامت باقی رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر جو اسلوب بیان ہے اس میں تبدیلی ہے۔ کلن، اس کا آگے جو مضاف الیہ کہہ لیں یا اس کا جو آگے مصداق ہے اس کہہ لیں، اس کو وضاحت کیا گیا منہما، ای کل من الشمس والقمر، چاند اور سورج ان دونوں میں سے ہر ایک، یجری، وہ گردش کر رہا ہے، فی فلکہ، اپنے مدار میں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک۔ اب اجل مسمی، مقررہ مدت، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے مختلف معانی اور مفاہیم ہو سکتے تھے۔ صاحب جلالین نے ان میں سے جو ذکر کیا ہے وہ ہے ہوا یوم القیامتی، کہ اجل مسمی یوم قیامت ہے، الی یوم القیامتی، قیامت تک۔ تو آپ یوں کہیں گے کہ یہاں پر صاحب جلالین نے جو اجل مسمی کا مصداق قیامت کے دن کو ٹھہرایا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کل یجری سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو مطلق حرکت ہے، مختلف ظہور اور خفا کا نظام ہے، یا مطلق طلوع اور شمس کا جو نظام ہے، اس سے متعلق بات کی گئی ہے۔ اگر اس کے ایک چکر یا ایک مدار کو ذکر کیا جاتا تو پھر یہاں پر اجل مسمی کا مصداق وہ آپ آخر السنہ قرار دیں گے، اور چاند کے اندر آپ آخر الشہر قرار دیں گے، کہ چاند کا ایک دور وہ 1 مہینے میں مکمل ہوتا ہے، اور سورج کا ایک دور وہ 1 سال کے اندر مکمل ہوتا ہے، تو پھر اس اعتبار سے اجل مسمی مختلف ہو جائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو، ما کلمہ عام ہے، تو جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، اس سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ آگے اس کی تعلیل دیکھیے، وجہ دیکھیے، ذالکہ، یہ سب اس لیے ہے، المذکور، یعنی یہ جو سابق میں باتیں ذکر کی گئی ہیں، یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ کی ذات، هو الحق، ای الثابت، وہ حق ذات ہے، برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور وہ سب کچھ جسے وہ پکارتے ہیں۔ فرماتے ہیں بالیاء والتاء، یہ قراءت کا بیان ہے کہ ما یدعون بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما تدعون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ما یدعون یعنی یا کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ابو عمرو اور کوفیین کی قراءت ہے سوائے ابو بکر رحمہ اللہ کے، اور ما تدعون یہ دیگر کی قراءت ہوگی۔ اور مطلب کیا ہے یدعون؟ یعبدون، جن کو تم معبود ٹھہرا کر عبادت کرتے ہو، یعنی یدعون پکارنا، اور چونکہ پکارنا بھی عبادت ہے تو اس لیے یعبدون کے صیغہ جب استعمال کیا ترجمہ میں، تو اس سے جو پکارنا ہے، دعا ہے، وہ بھی داخل ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو نظر نیاز چڑھاتے تھے یا اس کے علاوہ جو سجدے کرتے تھے، ماتھے ٹیکتے تھے، وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو اگر یدعون کا ترجمہ یعبدون کریں گے تو اس سے اس کے اندر عمومیت آ جائے گی۔ من دونہ، ای من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، الباطل، وہ باطل ہے۔ باطل کا کیا مطلب ہے؟ الزائل، زائل ہو جانے والے ہیں۔ اب ان کا زوال کس نوعیت کا ہے؟ مختلف نوعیتیں ہیں، ایک مر کر، ختم ہو کر، خراب ہو کر، ٹوٹ کر وہ زائل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا الزائل نفعہ، زائل شدہ ہے، یعنی اس کا جو نفع ہے وہ ختم ہے،
وہ نہ دنیا میں نفع دے گا نہ آخرت میں نفع دے گا، بلکہ آخرت میں انکار کر بیٹھیں گے کہ ہماری تو انہوں نے پیروی نہیں کی، یا ہماری تو انہوں نے عبادت نہیں کی، یا ہم نے ان کو عبادت کا نہیں کہا تھا۔ تو گویا جو اللہ کے علاوہ دیگر معبودان ہیں باطل قسم کے، وہ حقیقت میں زائل ہونے والے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اور نفع تو ان کا پہلے سے ہی زائل شدہ ہے کہ اس کا نفع نہ پہلے پہنچا نہ بعد میں حاصل ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هو العلی، وہ بلند ہے، علی خلقہ، اپنی مخلوق پر، بالقہر، غلبے کے اعتبار سے، الکبیر، بہت بڑا ہے، اور ترجمہ کیا العظیم، بہت عظمتوں والا ہے۔ اس آیت میں اوپر آپ نے جو کلمہ ذالکہ اور اس کا جو مصداق تھا یا مشار الیہ تھا، المذکور، جس کو واضح کیا گیا، یہ کلمہ مبتدا ٹھہرے گا اور آگے کے تمام جملے وہ اس کی خبر بن جائیں گے۔ اور الحق کا جو ترجمہ ثابت کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے ثابت الالوہیہ، اس کی الوہیت ثابت ہے۔ تو تسخیر نظام اور دیگر تخلیق نظام اور دیگر جو امور ہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ اللہ کی ذات برحق ذات ہے، ثابت الالوہیہ ذات ہے، اور اس کا غیر باطل ہی باطل ہے، اور بلند و بالا ہے اللہ تمام کی تمام مخلوقات پر، تو سارا نظام پھر وہی چلاتا ہے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں غور فکر کی انسانوں کو دعوت دی ہے، اور پھر اس کے بعد انسانوں کا رویہ یا انسانوں کا جو جواب ہے عملی اعتبار سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ الم تر ان الفلک، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کشتیاں، السفن، اس کی وضاحت کی کہ الفلک سے مراد السفن ہے، کہ کشتیاں، تجری، وہ چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے۔ کیوں چلتی ہیں؟ لیوریکم، تاکہ وہ تمہیں دکھائے، یا مخاطبین بذالک، وہ لوگ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، بذالک، لیوریکم بذالک، کہ وہ تمہیں اس کے ذریعے دکھائے، من آیاتہ، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ کہ کشتیاں جو پانی کے اندر چلتی ہیں، یہ بھی اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ ایک پانی کے اوپر ایک بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں، پھر ہواؤں کے ذریعے چلنا، دیگر مخلوقات کے ذریعے ان کو چلانا، یہ سارا بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ایک ذریعہ اور نشانی ہے۔ اسی کو 25ویں بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ۔ وہاں پہ بھی اسی کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اگر ہواؤں کو اللہ روک دے تو یہ جو کشتیاں انہوں نے پانی میں اتار رکھی ہیں، یہ تو اپنے مقام پہ کھڑی ہو جائیں، پھر ان کے پاس ہلاکت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، وہاں پر انہوں نے ہلاکی ہونا ہے۔ تو ہوائیں بھی اللہ چلاتا ہے، جس کے ذریعے ان کو کشتیاں ان کی چلتی ہیں، اور یہ اپنے جو تجارت ہے یا دیگر ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ۔ ان فی ذالک، بے شک اس سب میں، لآیات، عبر، عبرت کا سامان ہے، نشانیاں ہیں، پہچاننے کا سامان ہے۔ اس کے لیے، لکل صبار، ہر اس شخص کے لیے جو ثابت قدم رہنے والا ہے، روکنے والا ہے اپنے آپ کو، صبر کرنے والا ہے کس چیز سے؟ عن معاصی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو روکنے والا، وہ بطور نشانی ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا وصف بیان کیا، شکور، لنعامہ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، چاہے وہ قولی شکر ہو، عملی شکر ہو، یا پھر وہ قولی شکر ہو، یعنی قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی شکر ادا کرنے والا۔ تو خلاصہ یہ ہے اس آیت کا کہ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، وہ بھی اس کے لیے نصیحت کا سامان ہوتی ہیں، تقرب الی اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو مشرکین کی طرف سے رویہ تھا اور ان آیات سے یا ان نشانیوں سے روگردانی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا، وَإِذَا غَشِيَّهُمْ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے یا ان پر چھا جاتی ہے، ای علی الکفار، یعنی اعلی یعلو، بلند ہونا، اوپر آنا، تو جب کافروں کے اوپر چھا جاتی ہے، موجن، موجیں، یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے موجتن، کالظلل، ظلل جمع ظلت، سائبانوں کی طرح،
اب سائبان مختلف ہو سکتے ہیں، وہ پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بادل بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی مختلف ہو سکتے ہیں، تو اس لیے مفسرین نے پھر اس کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ صاحب جلالین نے یہاں پر پہاڑوں سے تشبیہ دی اور فرمایا کل جبال، پہاڑوں کی طرح، التی تظل من تحتها، جو اپنے نیچے کی چیزوں کو سایہ فراہم کرتے ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کالسحاب، کہ بادلوں کی طرح کہ وہ سایہ کر دیتے ہیں زمین پر اپنے نیچے کی چیزوں پر، تو یہ مختلف اس کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، اب الدین کے بھی مختلف معنی ہیں، جزا سزا ہے، شریعت کو کہتے ہیں، پکار کو کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر صاحب جلالین نے اس میں سے ایک معنی طے کر دیا، ای مخلصین لہ الدعاء، خالص اللہ کو پکارتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اپنی دعا میں کسی اور سے مدد یا اس سے استعانت استغاثہ نہیں کرتے۔ بِأَن يُنْجِيَهُمْ، کہ اللہ کہ ان کو بچا دے، نجات دے دے، ای لا يدعون معه، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اپنی نجات کے لیے، اپنے بچنے کے لیے۔ فلما نجاہم، اب یہ تو مشکل میں اللہ کو انہوں نے پکار لیا، اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کو نجات دے دی۔ فلما نجاہم، بس جب اللہ نے ان کو نجات دے دی، بچا لیا، الی البر، خشکی کی طرف، یعنی بچا کر خشکی کی طرف لے آیا، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اعتدال پر آگے، میانہ روی اختیار کر لی۔ اس کلمہ کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک ترجمہ یہ کہ فمنہم مقتصد، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ عہد کیا تھا؟ عہد ما قبل میں جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا۔ شان نزول بھی اس معنی کی ہی ترجیح قائم کرتا ہے، اسی کو طے کرتا ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو وہ ڈر کے مارے دریا کی طرف بھاگ گئے، اور ایک کشتی میں سوار ہو کر جب فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو کشتی گرداب میں پھنس گئی، نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا، نجات دے دی، تو وہ مکہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو جائیں گے، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طغیانی موجوں سے یا اس وقت کی مشکل حالات سے بچا لیا، تو پھر وہ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ تو گویا فمنہم مقتصد کا مطلب پھر یہ بنے گا فمنہم من وفا بعہدہ ومنہم من لم یفی بعہدہ، کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے وعدہ پورا کیا، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا، یا پھر فمنہم مقتصد ومنہم کافر، کہ کچھ کافر ہو گئے اور کچھ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے۔ دوسرا جو اس کا مفہوم ہے وہ ہے اعتدال پر رہنا، درمیان میں رہنا، تو اس کا پھر مفہوم یہ ہوگا فمنہم مقتصد، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو وسط میں ہیں، درمیان میں ہیں۔ کس چیز کے درمیان میں ہیں؟ متوسط بین الکفر والایمان، کہ وہ کفر اور ایمان کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ مکمل طور پر مسلمان ہو رہے ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر کفر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ کفر کے اندر غلو نہیں کرتے۔ اب پھر اس کا فمنہم مقتصد، اس کا جو جملہ محذوف نکلے گا وہ ہوگا ومنہم باق علی کفرہ، کچھ ابھی بھی اپنے غلو قسم کے، گہرے قسم کے کفر میں ہی باقی ہیں۔ تو یہ دو معنی آپ کے سامنے آ گئے، فمنہم مقتصد ومنہم باق علی کفرہ، کچھ کفر اور ایمان کے بیچ میں آ گئے، زیادہ کفر میں غلو نہیں کر رہے، اور کچھ پہلے کی طرح زیادہ کفر میں ہی غلو کرتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم جو راجح ہے، جو میں نے شان نزول کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ ہے فمنہم مقتصد ومنہم کافر، ای فمنہم من وفا بعہدہ بعہد الایمان ومنہم من ہوا کافر، تو یہ دو اس کے مصداق ٹھہر جائیں گے۔ وما یجحد، اور نہیں انکار کرتا، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کا، اور ان نشانیوں میں الانجاء من الموج، موجوں سے بچانا بھی داخل ہے، تو ہماری ان نشانیوں کا یا ان نشانیوں میں جو ہم نے ان کو نجات دی اس کا انکار نہیں کرتا عملی طور پر، الا مگر کل خطار، ہر خطار، خطار کہتے ہیں غدار، اور وہ بھی بڑے درجے کا، اشد الغدر، جس کا غدر بہت زیادہ ہو، بڑے درجے کا غدار، وہی ہماری نشانیوں کا انکار کرتا ہے۔ یہ غدار صبار کے مقابل آ جائے گا،
یعنی صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور غدار بہت زیادہ غدر کرنے والا، اور کفور ناشکری کرنے والا لنعم اللہ تعالی، اللہ کی نعمتوں کی، اور یہ مقابل شکور ہو جائے گا، شکور لنعمہ. تو یہ یعنی صبار غدار کے مقابل اور شکور کفور کے مقابلے میں. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے چند آیات لقمان کی پڑھ لی ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں، اس میں ہماری یہ صورت مکمل بھی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم اور محبت اور عشق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.